دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی سے بھی کوئی ایسا مطلب امام ایسا ہو کہ فقہی حوالے سے کچھ اماموں کے اندر اختلاف ہو، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا بدن سے خون نکل کر جتنا مرضی بہہ جائے اس سے وضو فاسد نہیں ہوتا، لیکن فقہ حنفی کے اندر یہی معاملہ ہے کہ خون اگر نکل کے بہے گا وضو ٹوٹ جائے گا، قے آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قطرات احتلام کو پاک قرار دیتے ہیں، جبکہ فقہ حنفی میں یہ نجاست غلیظہ ہے۔ تو اس قسم کی فقہ اختلاف کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہو پاتا، اور کہ یہ کہ شاید امام کو قے آ گئی ہو اور اس نے نماز پڑھ لی، شاید خون نکل آیا اور وہ نماز پڑھا رہا، کیونکہ ان کے فقہ کے اندر یہ جائز ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے مطلب یہ کہ وساوس سے محفوظ رہنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ جماعت سے ہی نماز پڑھنی چاہیے، کہ اس مقام پہ جماعت سے نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے، لیکن وہاں پہ بڑی قصیر وسعت ہوتی ہے۔ آپ کے قافلے کے اندر کوئی ایسا اگر شخص موجود ہے جو فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہے اور وہ امام بن کے جماعت کرائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے وساوس سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی جماعت بھی قائم کر سکتے ہیں، جماعت سے پڑھنی چاہیے، اور فقہ اختلاف سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں تو بہتر ہے، وساوس سے بچیں گے۔ ایک اور سوال ہم چاہیں گے آڈینس سے لینا۔ جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کیا قربانی کا مینا میں کیا جانا ضروری ہے یا کہیں اور بھی کر سکتے ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے یہ۔ جی ہاں، دیکھیے کہ قربانی جو کرنی ہے اس کا مینا میں ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کو حدود حرم کی جو حدود ہیں اس میں کرنا ہے، اور حدود حرم سے مراد خاص مطلب مسجد حرام نہیں ہے، بلکہ یہ مکہ کے اطراف کے اندر ایک بہت وسیع علاقہ ہے کہ جس کو حدود حرم کہتے ہیں، اور وہاں پہ بورڈز وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ اس حدود حرم کے اندر آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں۔ سوق حلاقہ نام کا ایک جگہ ہے مکۃ المکرمہ کے اندر، حرم کے اندر ہی ہے، سنا ہے کہ وہاں پہ مصباح خانہ بھی ہے، اگر وہاں پر قربانی کی جائے تو حرم کے اندر بھی ہوگی اور 100 ریال کی کم از کم بچت ہو جاتی ہے۔ تو حاجی صاحبان اگر چاہیں تو وہاں پر یہ اس طریقے سے اچھا، خود چھری پھیرنا ضروری ہے؟ نہیں، خود چھری پھیرنا افضل ہے، ضروری نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں کہ مینا کے اندر بینک کی طرف سے ٹوکن جاری کیے جاتے ہیں کہ آپ پیسہ جمع کرا دیں، ہم آپ کو ٹوکن دیں گے، وقت بتا دیا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی قربانی ہوگی اور آپ اس کے بعد حلق کروا لیجئے گا۔ اس میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جانور بڑے کثیر ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک قربانی نہ ہو سکے، لہذا بہتر یہ ہے کہ خود جانور خریدیں اور اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں، تمام وہاں پر ممکن ہوتا ہے، یہ افضل ترین ہے۔ ایک اور کال ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہے، دیکھیں کہ کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ 2578060 ہمارے نمبرز ہیں، اور آپ بالکل اس وقت اس ٹرانسمیشن میں، اس روح پرور محفل میں، یہ جو محفل ہے تصور میں جو زیارتیں ہو رہی ہیں، جو حاضریاں ہو رہی ہیں، اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی ضرور ہم سے کر سکتے ہیں۔ آڈینس کی جانب آنا چاہیں گے اور ہم چاہیں گے مزید کچھ سوالات آپ کی جانب سے آئیں۔ جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میرے ذہن میں سوال ہے کہ اگر دوران طواف کعبہ، آپ تھوڑا سا اپنے مائک کو جی قریب کر لیں۔ اگر دوران طواف کعبہ سینہ کر لیا جائے تو کیا کفارہ لازم ہوگا؟ اور ایک ذہن میں سوال اور ہے کہ کیا مسجد نبوی میں 40 نمازیں پورا کرنا ضروری ہے؟ جی ٹھیک، بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی ہاں، دوران طواف سنت کریمہ یہی ہے کہ کعبۃ اللہ کے سمت ہمارا سینہ نہ ہو۔ اگر بالفرض کسی وجہ سے ہو جاتا ہے تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ جتنا حصہ آپ نے یعنی چلتے ہوئے کعبہ کی طرف رخ کیا اتنا حصہ دوبارہ طے کر لیں، تو یہ لیکن اس پہ کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اچھا، خوشبو کا بھی فرما دیجئے، کیونکہ غلاف پہ عموماً لوگ خوشبو لگا دیا کرتے ہیں اور جناب لوگ عقیدت میں غلاف کو چوما کرتے ہیں، اگر خوشبو اس وقت احرام پہ لگ جائے تو پھر اس کے لیے کیا صورت ہے؟ ہاں، اگر جیسے حجر اسود کو بوسہ دیا، مثلا بعض لوگ عطر کی پوری شیشی اس پہ ڈال دیتے ہیں، اب یہ بہت غلط طریقہ ہے، کیونکہ لازم سی بات ہے جو بوسہ دے گا اس کے ہونٹ تمام اس خوشبو سے آلودہ ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا کہ ہم نے غلاف کعبہ کو چھوا، اس کی خوشبو ہمارے کپڑوں پہ لگ گئی، یا حجر اسود کو بوسہ دیا اور ہونٹ اس سے خوشبودار ہو گئے تو پھر اس پہ دم لازم آ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے دریافت فرمایا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کیا 40 نمازیں پوری کرنا ضروری ہوتا ہے؟ تو ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ اسے نفاق اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ تو چونکہ اس میں بشارت ہے اس لیے بہتر ہے کہ وہ 40 نمازیں پڑھ لینی چاہیے۔ ٹھیک، ایک اور کال ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پہ کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
میں سکندر بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جناب یہ جو پہلے مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ جو شیطان کو جو اب کنکریاں مارتے ہیں ٹھیک ہے. تو اتنی کنکری ہوتی ہے کہ نیچے اگر ایسا ہو تو ڈھیر لگ جاتا ہے. تو کیا وہ جو ڈھیری ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے یا وہ بعد میں سعودیہ کی جو حکومت ہے اس کو اٹھاتی ہے؟ اچھا، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ صاحب اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے ان کنکریوں کے ساتھ. بھئی جو شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں مفتی صاحب، یہ کیا واقعی غائب ہو جاتی ہیں تلسماتی طور پہ یا اس کو جو ہے حکومت اٹھا لیا کرتی ہے؟ تلسماتی طور پہ تو نہیں ہوتی، معجزاتی طور پہ غائب ہو جاتی ہیں. کیا بات کیا بات. مسئلہ یہی ہے کہ جیسے میں نے حدیث کریمہ عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی شریف کے حدیث پاک یہ یاد رکھیے کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو کنکری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے. اگر نہ اٹھائی جاتی تو تم کنکریوں کا پہاڑ دیکھتے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ارشاد فرمائی ہے، لہذا حقیقتاً من جانب اللہ وہ کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں. اور یہ پروردگار کا معاملہ ہے، پروردگار کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، وہی اپنی قدرت کا اظہار ہے، اپنی قدرت کا اظہار ہے. یعنی یہاں پہ بھی رب اپنے آپ کو منواتا ہے کہ کس انداز سے جو ہے کہاں جو ہے وہ انسان رب کو جو ہے جھٹلائے گا. یہاں بھی انسان جو ہے وہ مجبور ہے کہ پروردگار کی ربوبیت کو مانے. ایک اور کال ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. ہلو، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ہم چاہیں گے آپ کی جانب، ماشاءاللہ آپ لوگ اس وقت جو ہے وہ حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، آپ کی جانب سے کیا سوال ہے؟ اگر کسی وجہ سے احرام کی چادریں گندی ہو جائیں اور انہیں تبدیل کرنا پڑے تو دوسری چادروں میں خوشبو لگی ہو تو وہ پہننا جائز ہے؟ ٹھیک، بالکل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. بڑا خوبصورت سوال ہے یہ. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو چادریں پہنی ہیں، اگر نیت کرنے سے پہلے آپ نے ان پہ خوشبو لگائی ہوئی تھی تو فرسٹ ٹائم تو آپ اس کو پہنیں گے اور اس کے بعد نیت کریں گے. لیکن اب آپ چونکہ نیت کر چکے ہیں، اب اگر آپ نے ان چادروں کو اتار کر کوئی دوسری چادریں یوز کی اور وہ پہلے خوشبودار ہیں تو گویا کہ اب آپ خوشبو کو نیت کے بعد استعمال کر رہے ہیں. تو اب ان چادروں کے پہننے کی وجہ سے دم لازم آ جائے گا. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے پہنی ہوئی ہیں اگر وہ چادریں گندی ہو گئی ہیں، گندی سے مراد اگر ناپاک ہونا ہے تو آپ باتھ روم وغیرہ وہاں پر ہوتے ہیں، اندر جا کے ان چادروں کو پاک کر کے وہی پہنیں. اور اگر بالفرض وہ چادریں میلی وغیرہ ہو گئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم صاف ستھرا کریں تو پھر بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ باتھ روم میں چلے جائیں اور بغیر خوشبو والا کوئی صابن یوز کر کے ان چادروں کو دھو لیں. مطلب جیسے اوپر کی چادر ہے اس کو آپ دھو لیں، اوپر کی نیچے کے اوپر آپ پہن سکتے ہیں. اور بہتر ہے کہ آپ تولیہ والا احرام استعمال کریں تو بہت ہی اچھا ہے. آج کل ویسے بھی سردی ہیں تو وہ آپ کی حفاظت بھی اچھی ہوگی اور یہ ڈھلکتا نہیں ہے، عموماً احرام بہت اچھا رہتا ہے. تو یہ اگر گندی ہو جائے تو نیچے والی آپ جو ہے اوپر والی نیچے باندھ لیں اور اوپر والی کو دھو کے دھوپ میں سکھا دیں. تھوڑی دیر میں سوکھ جائے گی، جلالی دھوپ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو آپ یوز فرمائیں. بلکہ بات یہی ہے کہ جناب مکے میں تو جلال ہی جلال ہے اور مدینہ میں جمال ہی جمال ہے. ایک اور کال ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے، دیکھیں کہ کون اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم، میں دبئی سے راشد بات کر رہا ہوں. جناب راشد صاحب. جی بات یہ ہے کہ یہ سنتیں پڑھنے غیر موقع اور موقع میں کیا فرق ہے؟ سنتیں، ہلو جی سمجھیے آپ کی غالباً لائن ڈراپ ہو گئی. آپ سوال مطلب نماز کا سوال کیا ڈالا انہوں نے کہ چلیں ہم جواب دے دیتے ہیں. یہ پوچھا ہے کہ سنت موقع اور غیر موقع کی ادائیگی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو ان میں دو طرح کے فرق ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سنت موقع جب آپ ادا کریں گے تو 2 رکعت کے بعد تشہد جب پڑھیں گے تو تشہد کے بعد مزید کچھ بھی نہیں بڑھائیں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت بغیر ثنا کے یعنی بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف وغیرہ پڑھ لیں گے. لیکن سنت غیر موقع جب ادا کریں گے تو 2 رکعت ادا کرنے کے بعد التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہوتا ہے، یہ سنت کریمہ ہے. اور تیسری جب ادا کریں گے تو پہلے ثنا سے شروع کی جائے گی. لہذا 2 فرق ہو گئے کہ سنت مؤکدہ کے اندر 2 کے بعد التحیات کے بعد درود شریف وغیرہ نہیں پڑھیں گے، جبکہ سنت غیر موقع میں پڑھے جائیں گے. اور سنت موقع کی تیسری ثنا سے شروع نہیں ہوگی، غیر موقع ثنا سے شروع کی جائے گی. ٹھیک، ایک اور سوال ہم چاہیں گے آڈینس کی جانب سے لینا. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر دوران طواف وضو ٹوٹ گیا تو کیا کیا جائے؟ اچھا ٹھیک. جی ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو اس کا اب یاد رکھیے کہ طواف کے لیے وضو یہ واجب ہوتا ہے، بلا وضو نہیں کر سکتے. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ فوراً اپنا طواف منقطع کر دیں اور جا کے وضو فرمائیں. اور اب واپس آ کے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے 4 چکر یا اس سے کم کیے تھے تو نئے سرے سے طواف کرنا جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں. اور چاہے تو یہیں سے آپ آغاز رکھیں کہ 4 چکر ہو چکے ہیں آپ کے، اب آپ 5واں چکر وضو کے بعد شروع کریں.
لیکن اگر 4 سے زیادہ چکر آپ کر چکے تھے، یعنی 5